میں ہوں ایڈوکیٹ میاں عابد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میک اینڈ ایسوسیٹ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈیزولوشن آف میرج اور خلا پہ بات کی تھی، اور اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نیکسٹ جو ویلاگ کریں گے وہ ہم جو خلا کے ساتھ باقی معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ سامان جہیز ہے، کوئی گولڈ آرنامنٹ ہے، جولری وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں، یا پھر کوئی زمین پلاٹ، کوئی نکاح نامہ میں اس طرح کے معاملات اگر آپ کے ساتھ ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسی ویڈیو میں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جن دوستوں نے پہلے والی ویڈیو سکپ کی ہے اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ پہلے ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اگر خلا آپ نے لے لی ہے یا لینی ہے یا ڈیزولوشن آف میرج کی طرف گئے ہیں، وٹ ایور دا کیس، تو جو الائڈ ایشو ہیں، جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ میٹر ہوتے ہیں، جن میں نارملی سامان جہیز آتا ہے، اور پھر جو گولڈ اگر کوئی ہو تو اس کے معاملات ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بچوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا یہ ہم آپ کو اس کے نیکسٹ والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کا سامان جہیز ہے، جو آپ کو پیرنٹس کی طرف سے سارا شادی کا سامان ملا ہوتا ہے، اور جسے ہم ڈاوری بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کوئی گولڈ کے معاملات ہوتے ہیں، یا پھر باقی نکاح نامہ میں کچھ ایسی چیزیں لکھتی دی گئی آپ کو دلہا کی طرف سے، آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے، تو ان کی آپ ریکوری کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کا شوہر آپ کو وہ دینے سے انکاری ہو جائے۔ تو یہ بھی ہم آج کے ویلاگ میں ہی ڈسکس کریں گے۔ تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ایسی ساری انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو نارمل حالات میں جب آپ خلا کے لیے کورٹ سے رجوع کرتے ہیں یا ڈیزولوشن آف میرج کے لیے جو بھی آپ کا کونسل آپ کو ایڈوائز کرے، تو اس کے ساتھ ہی اکثر ہم جو سامان جہیز ہے، ڈاوری آرٹیکلز ہیں، اس کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ آؤٹ آف کورٹ، جیسے کہ میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو مطلب خلا والی سچویشن میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے، اور کچھ معاملات میں بڑا ریئرلی ہو جاتا ہے، اور اب جو ہے وہ جیسے حالات ہو رہے ہیں وہ اس میں موسٹلی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ گھر جو ہے وہ بکھرنے سے ٹوٹنے سے بچے، لیکن جہاں یہ ان اوائڈیبل ہو جائے وہاں پھر ظاہر ہے آپ کو فردر سٹیپ میں جانا پڑتا ہے۔ تو وہ ہم خلا کے ساتھ یا ڈیزولوشن آف میرج کے دعوے کے ساتھ یہ بھی انہیں دعویٰ دائر کرتے ہیں، یا اسی دعوے میں یہ بھی ہم چیزیں انہیں اس کی پریئر میں ڈال دیتے ہیں، یا اس کے ٹائٹل میں، جی کہ ہمیں ہمارا یہ سامان جہیز ہے وہ بھی ہمیں دیا جائے۔ تو میں اس سے پہلے والے اسٹیج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فیملی لیول پہ ہی بیٹھ کے، فیملی کے بڑوں میں بیٹھ کے اس کو طے کر لی جائے۔ ڈیفینیٹلی جب نہیں طے ہو پاتا تو پھر ہم انہیں کورٹ میں لے کے آتے ہیں۔ تو کورٹ میں آنے کے بعد جو اکثر جو لڑکی کی طرف سے میجر کوسچن یہ آتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ رسیدات نہیں ہے، ہمارے پاس تو جو ہے وہ جو ہم نے سامان مجھے ملا میرے پیرنٹس کے پاس، تو ان کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ مجھے دیا گیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں لسٹ بنا کے دیجیے جو ہم عدالت میں سبمٹ کریں کہ یہ ہماری چیزیں ہیں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بہت ساری ججمنٹ ایسی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ اگر دلہن کے پاس یا اس کے پیرنٹس کے پاس وہ رسیدات چیزوں کی جو اس وقت دی گئیں، جو ڈاوری کے طور پہ دی گئیں، وہ اگر نہیں ہیں، گم ہو چکی ہیں، یا وہ خراب ہو چکی ہیں، یا وہ لی نہیں، یا جو بھی معاملہ، تو وہ اگر آن ریکارڈ نہیں ہے تو وہ ان کا ہونا مینڈیٹری نہیں ہے۔ آپ پھر بھی جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے اپنی ان چیزوں کو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور کورٹ میں بعد میں کل جو آپ کا دعویٰ میچور ہوتا ہے، ایویڈنس کی سٹیج پہ آتا ہے، تو اس صورت میں وہ چیزیں آپ بطور شہادت ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ دی گئی تھی۔ تو لہذا لازمی نہیں ہے، ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے جو ہے وہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو چیزیں ملیں گی نہیں، یا کورٹ دعویٰ ڈگری۔ یہاں ایک دوسری چیز اور ہے جو نارملی ہم
یہ فیملی کیسز میں وہ بینگ لائر آبزرو کرتے ہیں. یہ میں نے جو میری آبزرویشن میں آیا کہ ایک تو میں نے یہ آپ کو رسیدت والا بتایا کہ یہ بہت سارا کامن کوسچن ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کتنا ٹائم لگے گا اور ہمیں وہ سامان جہیز ہی ملے گا جو دیا ہوا ہے وہ تو انہوں نے خراب کر دیا ہے یا اس کو جو ہے وہ ان کے یوز میں ہے وہ اپنی بہتر شکل میں نہیں ہے. تو اس کی دو صورتحال ہوتی ہیں. یہاں تو وہ یعنی دوسرے جو فریق ہے یعنی لڑکے والے ہیں جو ڈیفینڈ مدعا لے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس وہ سامان ٹھیک ہے جیسا ہے ویسے ہی پڑا ہوا اور ہم یہ چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی وہ ان کا ایڈمیشن آ جاتا ہے, وہ یہ مان جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم یہ چیزیں ریٹرن کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس حد تک جو ہے وہ کورٹ ایڈمیشن آنے پہ وہ دعویٰ ڈگری کر سکتی ہے. اور باقی اگر چیزیں کچھ کم پڑ رہی ہوں تو اس کی حد تک جو ہے وہ منی آرڈر بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ پیسوں کی حد تک جو ہے وہ اس میں آرڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن جو دوسری صورتحال ہے جو موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم اس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا لسٹ جو ہے دے دیتے ہیں اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے بنتے ہیں, اتنا ہمارا گولڈ ہے وہ اتنے کا بنتا ہے جو انہوں نے ہم سے لے لیا. تو وہ گولڈ کی طرف بھی میں بعد میں آتا ہوں. تو یہ پہلے جو سارا وہ سامان جہیز ہے وہ اس کا ہم ایک بنا کے دیتے ہیں جی کہ اتنے فرض کیے کہ یہ 1 بلین کا بنتا ہے یا 5 لاکھ روپے کا بنتا ہے. تو وہ یعنی کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ 5 لاکھ کا ڈگری کر دیں. اگر آپ نے 10 لاکھ کا مانگا, 15 کا مانگا, 20 کا, تو اس کو لگے کہ یہ چیزیں ان کی بنتی ہے اس حساب سے اس کی اتنی کیلکولیشن ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ کو دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے جو ہے وہ اس دیے جائیں. تو وہ یہ صورت ہوتی ہے جہاں پہ وہ مدعا لے دلہا والے بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں جو انہیں لڑکی کا شوہر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے یا ہم نے دیا ہی نہیں ہے یا وہ یہ لے گئی تھی, جہاں پہ یہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ کہ جو ساتھ گولڈ نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈگری ہوتا ہے کچھ صورتحال میں اور کچھ میں نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو گولڈ کے ساتھ کافی لگاؤ ہوتا ہے. تو کورٹ کی پرزمپشن یہی ہے کہ نارملی لڑکی اس معاملے میں کوتاہی نہیں برتتی. حالانکہ فیکٹس کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں, ہر کیس کے فیکٹس ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو گولڈ بھی جو ہے وہ آپ کے حق میں ڈگری ہو سکتا ہے اگر اس کو بھی پروو کر لیا جائے تو وہ بھی آپ کو واپس مل سکتا ہے. تیسری جو مین چیز ہے خاص طور پہ اگر آپ کے حق مہر میں جو آپ کے ڈاور میں لکھ دیا گیا ہو, اگر تو گولڈ لکھا گیا ہو پھر تو اتنے کا اتنے ملے گا, اتنی ایکویلنٹ اماؤنٹ ملے گی. یعنی حق مہر میں 5 تولہ, 2 تولہ, 3 تولہ, 1 تولہ, یا پھر ویسے رقم لکھ دی گئی ہو 5 لاکھ, 10 لاکھ, 50 لاکھ. تو وہ اور تیسری چیز کا اگر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے شوہر نے لکھ دی ہو کہ میں اگر یہ میرے سے علیحدگی اختیار کرے گی, مطلب نکاح ختم ہوگا, یا پھر اس سے پہلے بھی جب کبھی ڈیمانڈ کرے, یعنی حق مہر میں لکھ دیا ہو کہ بھئی میں اس کو یہ زمین دوں گا, یہ پلاٹ دوں گا, تو وہ اس سے پھر مکر نہیں سکتا. وہ جب آپ کی شادی ختم ہو جائے گی, آپ کا خلا لے لیا, تو وہ آپ کو دینا پڑے گا. وہاں بھی اکثر یہ سوال آتا ہے جی ہمارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو بھئی وہ جو آپ کے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے نا, وہ ایک سفیشینٹ ثبوت ہے. اب وہ کہیں پراپرٹی یہاں تو ایگزسٹ کرتی ہوگی تو وہ لکھا ہوگا کہ وہ بعض کر لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ فلاں پراپرٹی میں اس کے نام کروں گا, یا وہ فلاں مکان ہے, یا میرا جو وہ موروثی مکان ہے وہ میں کر دوں گا. تو جو اس میں لکھا ہو سب سے پہلے اس کے مطابق ہوگا. اور اگر اس میں صرف گول سے لکھا ہوا ہے کہ بھئی میں اس کو 5 مرلے کا یعنی وہ پلاٹ دوں گا, تو پھر وہ 5 مرلے کا پلاٹ اس کو دینا پڑے گا. وہ اچھی جگہ پہ ہو, بری جگہ پہ ہو, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھر اگین جب شہادت ریکارڈ ہوتی ہے تو اس وقت کی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ کے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے وہ کہیں نہیں جاتا. وہ اس کے لیے آپ کو ضرور ٹائم ان چیزوں پہ لگتا ہے. یہ خلا کی طرح یا ڈیسولوشن آف میرج کی طرح بہت جلدی ڈگری نہیں ہوتا. یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو
خلا یا ڈیزولوشن آف میرج ہے وہ جلدی ڈگری ہو جاتی ہے. اگر اس کے ساتھ بھی یہ چیزیں مانگی ہوئی ہیں تو یہ اس حد تک دعویٰ چلتا رہتا ہے, باقی جو ہے وہ خلا والا پہلے ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ الگ سے دعویٰ کیا ہوا ہے تو یہ تھوڑا لینتھی چلتا ہے, کیونکہ اس میں یہ چیزیں ڈٹرمن ہونی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ ود ان اے ایئر نارملی یعنی 10 مہینے 12 مہینے 18 مہینے کے اندر اندر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں عام حالات میں. تو یہ آپ کی ساری بات ہو گئی آپ کے سامان جہیز کی, آپ کے گولڈ کی. اگر کوئی باقی کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیسے آپ حاصل کر سکتی ہیں, تو یہ آپ کو انہیں تھرو کورٹ ہی کرنا پڑے گا اگر ریکنسلیشن فیل ہو جاتی ہے. تو اب اس سے اگلی جو معاملات ہے وہ ظاہر ہے بچوں کے ہیں. بچوں کے جو حضانت ہے جسے ہم بچوں کا خرچہ کہتے ہیں, اور جو حضانت ہے مطلب ان کی کسٹڈی کے معاملات ہیں, وہ ہے کہ وہ آپ کے ڈیورس ہونے کے بعد یا خلا ہونے کے بعد بچے باپ کو تو نہیں چلے جاتے, یا باپ کو اگر ہیں اس کے پاس تو آپ کیسے کسٹڈی یعنی بطور خاتون لے سکتی ہیں, یا اگر آپ باپ ہیں تو آپ کیسے جو ہے وہ کسٹڈی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں دونوں سائڈ کو یعنی کور کرنے کی اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ نادر سائڈ کے اگر آپ یعنی وہ فادر ہیں تو آپ کیسے انہیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کورٹ سے, اور اگر آپ کو بطور کسٹڈی نہیں جاتی, جس بھی فریق کو کسٹڈی بچوں کی نہیں ملتی اس کے پاس کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو مل سکے اگر دوسرا فریق بچوں کو نہیں ملواتا. تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تب تک آپ اپنا سب کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر جی, خدا حافظ.